درجات کی بلندی کی طرف اور جنت کے باغیچوں کی طرف۔ اے طالب علموں، نئے تعلیمی سال کا محنت و لگن، اخلاص نیت اور بلند عزم و ہمت سے استقبال کرو کہ جو کوشش کرتا ہے پاتا ہے، اور جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے، اور کامیابی اللہ کی توفیق کے بعد محنت و عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ جس نے بغیر مشقت و کاوش کے بلندی چاہی، اس نے محال کو پانے میں عمر ضائع کی۔ مسلمانوں، علم اللہ کی صفت کمال ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی علم نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ہوا اور جو نہیں ہوا، اس کا علم و رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسے وہ ذرائع دیے جن سے وہ سیکھتا ہے، اسے عقل دی جس سے وہ غور و فکر کرتا ہے، ادراک رکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اسے کان، آنکھ دی اور زبان دی جس سے وہ بولتا اور بات کرتا ہے، اور اسے قلم سے سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، اسے فضیلت بخشی اور اسے مشرف کیا، اور علم کے ذریعے اسے زمین میں خلافت دی۔ اس نے آدم کو نام سکھائے اور زمین و آسمان کے بیچ موجود چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کے بندو، علم عظیم ترین نعمت ہے، اسی سے امتیں بلند ہوتی ہیں اور غلبہ پاتی ہیں، اور یہ افضل ترین طاعت اور پاکیزہ ترین عبادت ہے۔ قرآن کریم نے تعلیم پر ابھارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اور زیادہ علم طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا یہ علم کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سوائے علم کے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ مزید طلب کریں۔ اللہ نے علماء کے مقام کو سراہا اور فرمایا اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے علماء کو اپنی وحدانیت کی گواہی میں خود سے اور فرشتوں سے جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے علماء کی قدر افزائی کی، اس کا فرمان ہے بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں؟ علماء کی طرف رجوع ہونے کا اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ حصول علم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور فرمایا جو ایسے راستے پر چلے جس میں اسے علم کی تلاش ہو تو اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔
बीते वक्त में हमारे असलाफ उसूल इल्म की राह में महरूमी और वतन से दूरी झेलते थे, वो हर मुशक्क़त और सख्ती बर्दाश्त करते थे, मुसीबत, थकावट, सख्ती, तंगी और तकान पर सब्र करते थे। अल्लाह ताला का फरमान है और मुसलमानों को कहना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों न किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। ऐ तालिबे इल्मो, अपने वक्तों में से मुकर्रर हिस्सा लो, इल्म के लिए वक्त मुतय्यन करो। ये दुनिया में तुम्हारा तोशा है और आखिरत में तुम्हारी सरबुलंदी। जो चीज़ तुम्हें नफ़ा देने वाली है उसे मुअख्खर न करो और तालीम हासिल करने की घड़ियों को हकीर न जानो कि वक्त गुजर जाता है, उम्र चली जाती है और जो गुजर जाता है वो कभी लौट नहीं सकता। अल्लाह तुम्हारे वक्तों में बरकत दे और नफ़ा बख्श चीज़ों में उन्हें लगाने पर तुम्हारी मदद करे, तुमसे सुस्ती और टाल मटोल को दूर करे, इल्म की मोहब्बत और मार्फत की तलब से तुम्हारे दिल को भर दे। अल्लाह मुझे और तुम्हें कुरान करीम में बरकतों से नवाजे, इसमें मौजूद आयात और ज़िक्र हकीम से मुझे और तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो। मैं अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, तुम भी उससे मग़फ़िरत तलब करो। ये शख्स वो बड़ा बख्शने